إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله جميعا ولم يكن من المشركين تمام قسموں کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات ارض و سما کے لیے لائق و ذبح و سجاوار ہے، جنہوں نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بے بس بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر بھیجے۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار درود و سلام نازل ہو، کہیں اللہم صلی اللہ بارک وسلم۔ سامعین، یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد جو مہینہ ہے اس کا نام ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کے اندر دو عظیم عبادتیں جمع ہوتی ہے۔
ایک حج کی عبادت ہے اور ایک قربانی ہے۔ حج اور قربانی ان دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اسلام کی دو عظیم عبادتیں حج اور قربانی، ان دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ مختصر سی وقت میں آج میں آپ لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم واقعات، ان سے حاصل ہونے والی عبرتیں اور نصیحتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سامعین، سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ حضرت ابراہیم ہیں کون؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نحل کے اندر حضرت ابراہیم کا انٹروڈکشن کرایا ہے، پہچان کرایا ہے کہ ابراہیم کون تھے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اِنَّ ابراہیم کان امتاً، کہ ابراہیم ایک امت تھے، وقانتاً للہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے فرمانبردار تھے، جمیعا، وہ شرک سے کٹ کر کے توحید کے راستے پر چلنے والے تھے، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسے چن لیا تھا اور اللہ رب العالمین نے ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی تھی۔ سامعین، جب اس دنیا میں ایک بھی توحید والا نہیں تھا، ایک بھی آدمی توحید والا نہیں تھا، اس ماحول میں، اس سماج میں اکیلے توحید کی آواز اٹھانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور اسی لیے آپ غور کریں تو قرآن میں حضرت ابراہیم کا نام جہاں جہاں پر آتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ مسلم ضرور ہوتا ہے، وہ مسلم تھے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کی تھیوری میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور اگر کوئی اسلام کا پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آئیے ابراہیم کی زندگی کو کھولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ 3 طریقے کی شرک میں مبتلا تھی۔ وہ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی، وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، وہ بادشاہ کے آگے سجدہ بھی کرتی تھی۔ 3 طریقوں کی شرک جو ہے ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام چاند، سورج اور ستاروں کی حیثیت بتا رہے ہیں کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے، دیکھیے سورۃ الانعام آیت نمبر 76۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات ہوئی، جب آسمان میں ستارے جگمگانے لگے، جب آسمان میں تارے ٹمٹمانے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں، یہ جو آسمان میں تارے چمک رہے ہیں، کیا یہ میرے رب ہو سکتے ہیں کیا یہ میرا پروردگار ہو سکتا ہے کیا؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم ان کو اپنا رب کہتے ہو، چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ ہمارا رب ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب ابراہیم نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم ان کو اپنا رب کہتے ہو، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے۔ فلما افلا، اور جب ستاروں کے ڈوب جانے کا، جب ستاروں کے غائب ہو جانے کا، جب ستاروں کے غروب ہو جانے کا ٹائم آ گیا اور ستارے جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے، اے میری امت کے لوگوں، لا احب العافلین، میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے دن چاند نکلتا ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کو دیکھ کر کے کہتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، ہذا ربی، کیا یہ میرے رب ہے؟ کیا میں اس کو اپنا رب مان لوں؟ تم ان کو اپنا رب کہتے ہو، چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ ہمارا رب ہے۔ یہاں میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ ہمارا رب ہے۔ فلما افلا، اور چاند کے بھی نکلنے کا اور ڈوبنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے۔ جب وہ ٹائم پورا ہو گیا اور چاند جب ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا اور چاند کی عبادت کرنے لگتا۔ اگلے دن صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، حضرت ابراہیم سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھ کر کے اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ میرے رب ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ کیا میں اس کو اپنا رب مان لوں؟ یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، یہ ستاروں سے بھی بڑا ہے، کیا میں اس کو اپنا رب مان لوں؟ فلما افلت، اور جب سورج کے بھی ڈوبنے کا ٹائم آ گیا، جب شام ہوئی، مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو گیا، جب ڈوب گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ اے میری قوم کے لوگوں، آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ جس چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تو اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر دیا ہوں، میں تو اپنے آپ کو اس اللہ سے جوڑ لیا ہوں، میں نے تو اپنی ذات کو اس اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میرے بھائیوں سمجھانے کا انداز تھا۔ قرآن کریم کی 17واں پارہ اٹھائیے، قرآن کا 17واں پارہ اٹھائیے، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 70 تک دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو نبی بنانے سے پہلے یہ سوجھ بوجھ دے دی تھی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، دونوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دی ہے۔ اذ قال ابیہ وقومہ، یاد کرو میرے بھائیوں، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آجر سے کہتے ہیں اور اپنی قوم کی لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ پتھر کی مورتیں بنا کر کے تم ان کو اپنا رب مان لیتے ہو، یہ پتھر کی بت بنا کر کے تم ان کے مجاور بن جاتے ہو، ان سے چپک جاتے ہو، ان کے آگے تم سجدہ کرنے لگتے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ قوم کے لوگوں نے بڑا سمپل سا جواب دیا، اے ابراہیم، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اے ابراہیم، باپ دادا کو ہم نے ایسا کرتے دیکھا تو ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ان کے آگے سجدہ کرتے تھے تو اس لیے ہم بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں، میری قوم کے لوگوں، لقد کنتم انتم آباؤکم فی ضلال مبین، اے میری قوم کے لوگوں، تم بھی کھلی ہوئی گمراہی میں ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ لوگ کہنے لگے، اے ابراہیم، بکواس مت کرو، کوئی سیریس بات لے کر کے آئے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ بولنا کیا چاہتے ہو تم، کہنا کیا چاہتے ہو، مذاق کیوں کر رہے ہو؟ کوئی سیریس بات لے کر کے آئے ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں کوئی سیریس مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سیریس بات کر رہا ہوں کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے۔ ارے تمہارا معبود تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور اس کی گواہی میں سب سے پہلے دے رہا ہوں، میں سب سے پہلے اس کی گواہی دے رہا ہوں۔ آگے جب لوگ ماننے نہیں لگے تو ابراہیم علیہ السلام دھمکی دیتے ہیں،
دھمکی دیتے ہیں کہ اچھا کسی دن میں تمہاری معبودوں کی خبر لوں گا، جس کو تم اپنا رب مانتے ہو نا، کسی دن میں اس کی اوقات بتاؤں گا۔ لیکن یہ کلیئر نہیں بتایا کہ کیا کروں گا، کہا کہ کسی دن اس کو سبق سکھاؤں۔ کچھ دنوں کے بعد قوم کا کوئی تہوار تھا، کوئی جشن تھا، کوئی عید تھی، کوئی میلہ تھا، ساری قوم ناچ گانے میں مگن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت ملی میلے میں جانے کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنایا اور کہا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ جب سارے لوگ میلے میں چلے گئے ہیں، اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے، بت خانے میں کوئی نہیں ہے۔ ایک کلہاڑی ہاتھ میں لیتے ہیں اور عبادت خانے میں گھس جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ قرآن کی الفاظ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑ کر کے ختم کر دیا۔ جزاز کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو ختم کرنے کے بعد جب وہ پاؤڈر کی شکل بن جائے، جب وہ چورا کی شکل بن جائے، اس کو عربی میں جزاز کہتے ہیں۔ تو ابراہیم نے تمام بتوں کو چور چور کر دیا، پاؤڈر کی شکل بنا دیا، الا کبیر لہم، اور بڑے والے کو چھوڑ دیا۔ جو وہاں پر سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں مارا۔ کیوں نہیں مارا؟ اس کو کیوں نہیں توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تمام کے تمام بتوں کو چور چور کر دیا اور بڑے والے کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ اسی کو بہانہ بنا کر کے اپنی قوم کو توحید کی پاٹ پڑھا سکے، توحید کا سبق دے سکے، اسی لیے اس کو نہیں مارا۔ جب لوگ میلے سے فارغ ہوئے، میلے سے واپس لوٹے اور عبادت گاہ میں داخل ہوئے، تو انہوں نے اپنی معبودوں کی یہ حال دیکھی، جن کو ہم رب مان رہے ہیں، اس کو تو کسی نے چور چور کر دیا ہے۔ کس نے کیا ہماری معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک؟ وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک ابراہیم نام کا نوجوان ہے، وہ ہماری معبودوں کو برا بھلا کہتا تھا، یہ اسی کا کام ہوگا۔ کہا بلاؤ اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلائے گئے، کہا اے ابراہیم، کیا یہ تمہارا کام ہے؟ کیا یہ تمہارا کام ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ نہیں، بل فعلوا کبیرہم ھذا، بڑے والے بت کا کام ہے، دیکھو سب ختم ہو گیا، وہ بچا ہوا ہے، یہ اسی نے کیا ہوگا، اسی سے پوچھ لو۔ اب قوم کے لوگ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے کہ ارے یار، جو اپنی حفاظت نہیں کر پایا، جس کو توڑ دیا گیا، جس کو چور چور کر دیا گیا، اور جو اپنی خود حفاظت نہیں کر سکا، وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کے دماغ میں کام کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ انکم انتم الظالمون، ہم ہی لوگ ظالم ہیں، ہم ہی لوگ غلط ہیں، ہم ہی لوگ غلطی پر ہیں۔ لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد پلٹ گیا اور کہنے لگے اے ابراہیم، تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، ہم کیسے ان سے پوچھ لیں گے؟ تم کہہ رہے ہو کہ ان سے پوچھ لو، یہ تو بول ہی نہیں سکتے، ہم اس سے کیسے پوچھ لیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی جملہ اس کی زبان سے نکلوانا تھا۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی لوگوں سے کہنے لگے اے میری قوم کے نادان لوگوں، جب یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جب یہ بگڑی بنانے کا لائق نہیں ہے، جب یہ بگڑی بنانے پر قادر نہیں ہے، جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جس کو چور چور کر دیا گیا اور اپنے آپ کو یہ بچا نہیں سکا، تو پھر یہ تمہارا معبود کیسے ہو گیا؟ پھر تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ افلا تاقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس سوجھ بوجھ نہیں ہے؟ قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ دلیل کے اعتبار سے تو ابراہیم کی بات بھاری ہے، اس کا جواب ہم لوگ نہیں دے سکتے ہیں، اور دنیا کا دستور ہے میرے بھائیوں، جب سامنے والی کی بات کی دلیل سے جواب نہ ہونا تو وہاں پر طاقت استعمال ہوتا ہے۔ سامنے والے کی بات کی دلیل سے جواب نہ ہو تو وہاں پر طاقت استعمال ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو جلا دو، اس کو ختم کر دو اور اپنی معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، اپنی معبودوں کی مدد کرو۔ ارے وہ معبود ہی کیا جو ہماری مدد کا محتاج ہو؟ معبود وہ نہیں ہو سکتا ہے جو ہماری مدد کا محتاج ہو، بلکہ معبود تو وہ ہے جو ہماری مدد کرے۔ ہم جس کی مدد کرے وہ معبود ہو سکتا ہے کیا؟ ارے معبود وہ ہے جو ہماری مدد کرے، معبود ہماری مدد کی محتاج نہیں ہوتا ہے میرے بھائیو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو جلا دو، اس کو ختم کر دو اور اپنی معبودوں کی مدد کرو۔
میرے بھائیوں، اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی آگ تیاری کی گئی، اتنی بڑی آگ تیاری کی گئی کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، پورا محلہ جلایا جا سکتا تھا، پورا شہر جلایا جا سکتا تھا۔ اتنی بڑی آگ تیار کی گئی صرف اور صرف ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ میرے بھائیو، آگ تیار کی گئی، سلگایا گیا اسے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ جب ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی لفظ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ کام بنانے والا ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ وکیل ہے، اس سے بہتر کوئی وکیل نہیں ہے۔ اگر یہی اللہ کی مرضی ہے، اگر یہی اللہ کا امتحان ہے تو پھر میں آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، اس وقت اللہ رب العالمین چاہتا تو بارش کی فرشتے کو بھیج دیتا کہ جاؤ فرشتوں، پانی برسا دو اور آگ کو بجھا دو۔ اس وقت اللہ چاہتا تو پھر ہواؤں کے فرشتوں کو بھیج دیتا کہ جاؤ فرشتوں، ہوا چلا اور ابراہیم کو بچا لے، لیکن نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ حضرت ابراہیم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف توحید کے لیے آگ میں جانا پسند کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آگ سے کہا، اے نارو یا نارو کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اے آگ، ہمیشہ تو تیرا کام ہے لوگوں کو جلانا، اے آگ ہمیشہ تو تیرا کام ہے لوگوں کو جلا کر کے راکھ کر دینا، لیکن اے آگ خبردار، آج تیرا رب تجھے حکم دے رہا ہے، خبردار، ابراہیم کے بدن میں ایک خروج بھی نہیں آنا چاہیے، ابراہیم کے بدن سے ایک رونگٹے بھی نہیں چلنی چاہیے۔ اے آگ، تجھے ٹھنڈا بھی ہونا ہے اور تجھے سلامتی والی بھی ہونا ہے۔ اے آگ، تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کو، اپنے دوست کو اس آگ سے بچا لیا۔ اور آگے چلیے، ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچ گئی، بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بڑھاپے کا ایک سہارا دے دے، ایک اولاد دے دے، ایک بیٹا دے دے۔ قال ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک اولاد دے دے، ایک صالح اولاد دے دے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، اے اللہ مجھے 2 بیٹا دے دے۔ حضرت ابراہیم نے ایسا نہیں کہا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ مجھے ایک صالح بیٹا دے دے، ایک نیک بیٹا دے دے۔ میرے بھائیوں، اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے کیا نقطہ ملتا ہے ہمیں اور آپ کو؟ اس سے پہلا نقطہ یہ پتہ چلا کہ جب بھی آدمی اللہ سے اولاد مانگے تو نیک اولاد مانگے، صالح اولاد مانگے۔ دوسرا نقطہ یہ ملا اس حدیث سے کہ جب بھی آدمی دعا کرے اپنی اولاد کے لیے تو اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میری اولاد جو ہے وہ نیک پیدا ہو، اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ملا اس حدیث سے کہ آدمی جب بھی اولاد مانگے بس اللہ سے مانگے، اللہ ہی اولاد دینے والا، یہ اس کی شان کریمی ہے میرے بھائیو۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے ہم سے دعا کی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا دیا۔ ابراہیم نے مجھ سے کیا مانگا تھا؟ ایک نیک بیٹا مانگا تھا، ہم نے اس کی چاہت سے بھی بڑھ کر کے دیا، ہم نے اسے ایک حلیم بیٹا عطا فرمایا۔ جب وہ بیٹا جوان ہو گیا، جب باپ کا سہارا بن گیا، جب باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گیا تو حضرت ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بھی سامنے آ گیا۔ خواب میں دکھایا گیا ابراہیم کو کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اور لگاتار کئی دنوں تک یہ خواب دکھائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا کہ اے ابو جان، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے، اگر اللہ نے آپ کو خواب دکھائی تو آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔
پھر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے ذبح کرنے کے لیے۔ جیسے ہی گردن پر اس کی چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری کام ہی نہیں کر رہی ہے میرے بھائیوں، بالآخر اللہ رب العالمین نے ایک دمبے کو اس کے جگہ پر لیٹا دیا اور پھر حضرت ابراہیم نے اس جانور کی قربانی کی، اور ہم اور آپ اسی کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ ٹائم تو نہیں ہے، آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، جب دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کھڑی ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تکبیر ہونے لگتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو وہ چپ چاپ پیچھے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ تکبیر جیسے ختم ہو جاتی ہے تو وہ آرام سے اٹھتے ہیں اور آتے ہیں، لگتا ہے بہت بڑا کام کرنے آیا ہے۔ ارے بھائی، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، نیکی کے لیے آئے ہو، تکبیر اولیٰ میں آپ شامل ہوئیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے تو لوگ اپنے سورین کے بل گھسیٹ کر کے اگر اس کو زمین پر آنا پڑے تب بھی وہ چل کر کے آتے۔ یہ ثواب ہے میرے بھائیوں، اور ہم اور آپ پیچھے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ تکبیر ختم ہوتی ہے تب آ کر کے ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہو یا ایسے ہی دن میں ہو، لوگ پیچھے سے آتے ہیں اور آگے والے کو ٹھیل کر کے پیچھے کر دیتے ہیں اور خود آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی وعید ہے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی وعید ہے، اس سے گریز کریں۔ یہی چند سب باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں کہی گئی مولا تو ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔